برادران یوسف نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اب یوسف کو کنویں کے اندر پھینکنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نیچے پھینکا گیا، یوسف علیہ السلام جب درمیان کنویں میں پہنچے تو اس رسی کو کاٹ دیا گیا جس رسی سے یوسف علیہ السلام باندھ دیے گئے تھے، تاکہ یوسف علیہ السلام کنویں کی کھائی میں جا گرے۔ وہاں سانپ اور بچھو ہوں گے، زہریلے قسم کے اژدہے ہوں گے، وہ یوسف کو کھا لیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام معصوم بچے، 7 سال کی عمر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی اور ان کے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر پھینکا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ یوسف فکر نہ کر، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، تجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ یوسف صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عن قریب تو اپنے ان بھائیوں کو بتلائے گا، جتلائے گا کہ تیرے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لیکن اس وقت وہ بے شعور ہوں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا، اس وقت انہیں احساس نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو جو ہی کنویں کے اندر پھینکا، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جا جبرائیل، میرے مستقبل کے نبی کو اژدہوں اور سانپوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، جا کے اس کو بچا لے۔ جبرائیل تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور کنویں کے اندر نکلی ہوئی ایک چٹان کے اوپر بٹھا دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہی پھینکے گئے، ایک چٹان پہلے سے باہر نکلی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام اس کے من کے ساتھ چمٹ گئے اور سکون سے وہاں پر بیٹھ گئے۔ 3 رات یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر رہے۔ یوسف علیہ السلام کا وہ بھائی یہودا جس کے دل میں یوسف کی محبت رچ اور بس گئی تھی، وہ روزانہ صبح و شام آتا اور اپنے چھوٹے بھائی کو کھانا کھلا دیتا، پانی پلا دیتا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تو نے صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یوسف کو کنویں میں پھینکنے ہی نہیں دیتے، یوسف کو پہلے ہی بچا لیتے، یوسف پر یہ آزمائش نہ آتی، لیکن اس سے مسئلہ مستقبل ہوا اور آج ہمیں یہ بتلا رہا ہے اور آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ پہلے آزماتا ہے، آزمائش کے اندر ڈالتا ہے، پھر اس آزمائش میں جو ثابت قدم رہتا ہے، جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کو میٹھا پھل عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے نا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اللہ چاہتے پہلے نکال دیتے، اللہ چاہتے مچھلی کے پیٹ میں ہی نہ ڈالتے۔ غزوہ بدر کے اندر میرے اور آپ
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بہادر کون شخص ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر قاتل برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت محمدیہ میں سب سے زیادہ بہادر، پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلیل پوچھی گئی تو دلیل یہ دی کہ غزوہ بدر کی رات حضور علیہ السلام کی پیراداری کے لیے جس شخص کا انتخاب ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر سے بڑا بہادر کوئی شخص نہیں ہے۔ یہاں اجدہوں سے یوسف علیہ السلام کو جبرائیل نے بچایا، اور جب حضور غار میں تھے سانپ اور اجدہے نے حضور کو ڈسنا چاہا، میرے اور آپ کے محبوب کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تو صدیق اکبر نے آپ کو بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ میرے محبوب پیغمبر کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، میرے محبوب کو ڈسنا چاہ رہا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کو کوئی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے اور ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ غم اور چیز ہوتی ہے، خوف اور چیز ہوتی ہے، اور غم اور خوف میں بڑا فرق ہے۔ غم دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنا ذاتی ہوتا ہے۔ قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے غم ہے یوسف کا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور اس واقعے غار میں، غار سور کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام کو غم اپنا نہیں یوسف کا تھا، اور صدیق کو غم اپنا نہیں حضور کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غم اپنا نہیں بلکہ کس کا تھا؟ حضور کا تھا۔ تو غم اپنا نہیں ہوتا، غم دوسرے کا ہوتا ہے، جبکہ خوف اپنا اور ذاتی ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ اب مشن تو پورا ہوا، لیکن اب بھائیوں نے واپسی کے لیے رفتے سفر باندھنا ہے، اپنے گھر جانا ہے۔ تو اب سوچنے لگے کہ گھر جائیں گے، والد پوچھیں گے کہاں گیا بھی میرا یوسف، تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ایک اور میٹنگ بلائی، اور میٹنگ کا ایجنڈا یہ رکھا کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ والد جب پوچھیں گے کہ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو، تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرتے کہ بکری کے ایک بچے کو ذبح کرتے، ذبح کر کے اس کا خون یوسف کی قمیص کے ساتھ لگا دیتے، اور ابا جان سے جا کر کہتے کہ ابا جان ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ والد محترم، ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکڑن پکڑائی کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم آگے بڑھ گئے، یوسف پیچھے رہ گیا، کہ کیونکہ یوسف تو چھوٹا بچہ تھا، 7 سال کی عمر تھی، وہ پیچھے رہ گیا، تو بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے آ کے یوسف کو کھا لیا۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے، بلکہ 2 مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ دین اسلام کے اندر دوڑ دوڑ، دین اسلام کے اندر مسابقت، دین اسلام کے اندر تیر اندازی، آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو دیکھیے، دوڑ ہو، تیر اندازی
گریبان چاک کرنا، آو فوان کرنا اور آواز کے ساتھ رونا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال برادران یوسف والد محترم کے پاس آئے۔ اب یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ برادران یوسف یہ نبی تھے یا نہیں تھے اور ان کی شرعی حیثیت کیا تھی۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن اکثر اور جمہور علماء نے کہا، جمہور علماء نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے انبیاء سے اپنے بھائی کے متعلق ایک بڑی سازش اور پروپیگنڈا کرنا یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ تھے وہ مسلمان، صاحب ایمان تھے، کیونکہ ان کی معافی کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے اور یعقوب علیہ السلام کی طرف سے ان کے حق میں دعا بھی منقول ہے۔ تو کسی کافر اور غیر مسلم کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، دعا صرف مسلمان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تھے وہ مسلمان، لیکن بہرحال وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں اختلاف ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص خون آلود قمیص جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھتے ہی کہہ دیا کہ نہیں، یہ قمیص میرے یوسف کی نہیں ہو سکتی، یہ خون میرے یوسف کا نہیں ہو سکتا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے آنسو ٹپکے اور آنسو جا کے خون آلود قمیص پر گرے تو خوشبو سے پتہ چلا کہ یہ میرے یوسف کا خون نہیں ہے۔ اور اس کی دو وجوہات یا دو نشانیاں ایسی تھی کہ جس سے یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے یوسف کا خون نہیں ہے۔ ایک تو نشانی یہ ہوئی اور یہ اللہ کی طرف سے ایک قدرتی فیصلہ تھا کہ جب وہ خون آلود قمیص لے کر گئے تو قمیص کو پھاڑنا بھول گئے۔ قمیص کے اوپر خون تو لگا لیا لیکن قمیص کو پھاڑا نہیں۔ تو بیڑیا جب بکری کے اوپر حملہ کرے یا کسی انسان کے اوپر حملہ کرے تو سب سے پہلے وہ چمڑے کو دیکھتا ہے، کپڑے کو پھاڑتا ہے، پھر جا کے وہ حملہ کرتا ہے اور چمڑے اپنے جگہ ہو اس میں گھساتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بڑا سیانا بیڑیا تھا، بڑا دانا بیڑیا تھا کہ اس نے میرے یوسف کو تو کھا لیا لیکن قمیص نہیں پھاڑی، اس نے قمیص کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جھوٹے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، جھوٹے آدمی کی، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو بات کرنے سے پہلے اپنے جھوٹ کی سچائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اے والد محترم آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے کہ ہم سچے ہیں، لیکن بہرحال ہم کیا بات سچی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بیٹیا کھا گیا۔ تو پہلے سے ہی اپنے جھوٹ کی فریاد شروع کر دی۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جھوٹے آدمی کی پہچان اس کے چہرے سے ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کے تاثرات سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اس لیے تو رات کے وقت آئے اور جاؤ اباؤ عشاء یبکون، عشاء کے وقت آئے، یعنی رات کے وقت آئے، رات کی تاریکی میں آئے، جن کی روشنی میں آتے تو وہ ان کے چہرے کے تاثرات اور زیادہ واضح ہو جاتے، لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کی فہم و فراست بہت بلند و بالا ہوتی ہے اور رات کی تاریکی میں بھی جانچ لیتی ہے اور دن کی روشنی میں بھی جانچ لیتی ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے بھائیو، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام و انصراف اس انداز میں فرمایا کہ ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، اس قافلے نے اس طرف آنا نہیں تھا، لیکن اچانک انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام مالک بن دوبر آتا ہے۔ مالک بن دوبر وہ گیا کنویں میں پانی تلاش کرنے کے لیے، اس نے اپنا ڈول نیچے پھینکا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ڈول آ رہا ہے، پانی کا ڈول جس سے پانی نکالا جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے سے جو بچے تھے وہ ڈول کے اندر بیٹھ گئے، اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ اب اس نے جب رسی کھینچی، ڈول اوپر آیا، کنویں کے کنارے میں پہنچا تو دیکھا کہ کیا بشرا حاضر ہو رہا، یہ تو بڑا خوبصورت قسم کا بچہ ہے، یہ تو بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةٍ، اس مالک بن دوبر نے اس بچے کی خوبصورتی جب دیکھی، اس کا حسن و جمال جب دیکھا
اور اس کی صلاحیت اور استعداد جب دیکھی تو اس نے اس کو اپنے سامان میں چھپا لیا کہ اگر میں اپنے قافلے والوں کو بتاؤں گا تو قافلے والے اس کو مجھ سے چھین لیں گے، کسی اور کو دکھاؤں گا تو وہ بھی چھین لے گا، اس لیے اس نے اپنے سامان میں اس کو چھپا لیا۔ اب وہ یہودا جب تیسرے دن کھانا دینے کے لیے آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ کنواں تو ہے لیکن بھائی موجود نہیں ہے، بھائی کہاں غائب ہے، اس نے جا کے اپنے بھائیوں کو بتایا بھائی یوسف تو کنویں کے اندر نہیں ہے، بھائی پتہ کرے کہاں گیا۔ پھر وہ تلاش کرتے کرتے کنعان نامی جنگل کے اندر اس قافلے کو انہوں نے آ پکڑا اور قافلے والوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی ہمارا بھائی تم نے تو نہیں اٹھایا؟ تو اس مالک بن دوبر نے کہا کہ بھائی کون ہے تمہارا بھائی، کیا نام ہے اس کا، نشانی بتلاؤ، علامت بتلاؤ۔ والا بس اس بات کو چھوڑو، بس یہ بتلاؤ بچہ تمہارے پاس ہے نہیں ہے؟ اس نے کہا بچہ تو ہے لیکن میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو برادران یوسف کا مقصد تو صرف اور صرف یہ تھا کہ یوسف سے کسی طرح جان چھوٹ جائے، ان کا اس بات سے کیا لینا دینا، یہ کم قیمت میں خریدا جائے یہ زیادہ قیمت میں خریدا جائے۔ اس سے قرآن کہتا ہے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ بہت ہی کم قیمت میں۔ ابن کثیر نے بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں خریدا گیا اور 10 بھائی تھے، دونوں سب بھائی نے 2 درہم آپ اس میں تقسیم کر دیے، اور بعض روایات میں 40 درہم بھی آتے ہیں، 22 درہم بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یوسف سے بیزار تھے، ان کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ یوسف سے جان چھوٹے، اس لیے 20 درہم میں دے دیا، 40 درہم میں دے دیا، چلو جی ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ خون آلود قمیص پہنچی تو یعقوب علیہ السلام غش کھا کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ میرے بھائیو چاہے کوئی نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو، نبی ہو یا ولی ہو، قطب ہو یا عبدال ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے دل میں بحیثیت والد بحیثیت والدہ اپنی اولاد کے متعلق جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جس کا انکار بہرحال نہیں کیا جا سکتا۔ یعقوب علیہ السلام زمین میں غشی کھا کر گر گئے اور انہوں نے کہا یہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد کا طالب ہوں، اللہ میری مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے عمل پر عطا فرمائے گا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو یہ پکا ٹھکا یقین تھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، کیونکہ بھیڑیے کو یہ جرات نہیں ہے، وحشی درندوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، زہریلی اجنوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر حملہ کرے، بلکہ میں اس سے ایک قدم بڑھ کر کے بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی تو دور کی بات، اللہ کے نبی کے جو سچے غلام ہوتے ہیں خدا کی قسم اژدہے اور وحشی درندے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے جان نثار، آپ کے وفا شعار افریقہ کے جنگلات کے اندر پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں وحشی درندے ہیں اور یہاں پر چیتے اور شیر ہیں، اور انہوں نے جا کے افریقہ کے جنگل میں نعرہ لگایا، آواز لگائی، ندا لگائی، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کے تابعدار ہیں۔ خدا کی قسم روایات کے اندر آتا ہے کہ افریقہ کے وہ وحشی درندے اور وہ چیتے اور وہ شیر دم دبا کر وہاں سے بھاگے، بلکہ بعض چیتے اور شیر سر جھکاتے ہوئے صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بطور سواری کے لیے ہمیں استعمال کرو، سبحان اللہ، سبحان بطور سواری کے ہمیں استعمال کرو، اپنی خدمت کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے سچے غلاموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کتنی ہی سازشیں، کتنے ہی پروپیگنڈے کیوں نہ کرے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو لیا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر بازار مصر میں لے کر گیا۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ اور اس کا خلاصہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔